جب آپ ایک کلی عنوان کے تحت لیں تو وہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی جو آپ کے حافظے میں موجود ہے. اور وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ ہے حدیث ثقلین. یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. صحیح مسلم کو اگر آپ کھولیں گے تو جو امیر المومنین کے فضائل کا ایک باب صحابہ کرام کے باب کے ضمن ہی میں مولا کائنات کی فضیلت کے حوالے سے کچھ حدیثیں انہوں نے ذکر کی. اسی کے اندر غدیر خم کا بھی تذکرہ موجود ہے. غدیر خم کے واقعے کا بھی ذکر موجود ہے. یہ جملہ بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. وہیں پر غدیر خم ہی کے ضمن میں انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا کہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. لفظوں کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ حدیث آپ کو کئی کتابوں میں ملے گی، من جملہ صحیح مسلم. صحیح مسلم کے اندر جس کو صحیحین کے اندر شمار کیا جاتا ہے بخاری اور مسلم کو، تو مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت، میری نسل، میرے گھر والے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہونا. اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائیں. آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں لفظوں کو بدل کر یہ کہوں کہ پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو قیامت آ سکتی ہے، قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور اہل بیت جدا ہو جائے، یہ ساتھ ساتھ رہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ برادران عزیز، یہ جو پیغمبر اکرم اس حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں ذرا سا اس کو انالائز کریں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. پیغمبر اکرم کا فرمان تو قیامت تک کے لیے، مگر مجھے بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے تھے اس وقت سامعین میں کون موجود تھے؟ وہ کون تھے جن سے پیغمبر اکرم خطاب کر رہے تھے؟ پیغمبر اکرم جن سے خطاب کر رہے تھے وہ مسلمان ہی تو تھے. اب مجھے بتائیے وہ مسلمان جو اس زمانے کے تھے ان کے لیے ہمارے پاس نام کیا ہے؟ انہی کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو پیغمبر اکرم صحابہ کرام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا کہ پیغمبر اکرم نے سمجھا دیا کہ تم اور ہو جن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اور. تمہاری ذمہ داری ان سے کہا جا رہا ہے ما ان تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے. تو جس طرح قرآن سے تمسک رکھنا ہے اسی طریقے سے اہل بیت سے بھی تمسک رکھنا ہے. پہلی ذمہ داری یہ کس کی ہے؟ یہ صحابہ کرام کی ہے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اب اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، قیامت آ جائے گی مگر ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تک قرآن بھی باقی رہے گا اور کوئی ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کو اہل بیت کہا جائے. غور فرمایا آپ نے برادران عزیز. اگر اس کا مصداق ہمیں نہ مل سکے تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ پیغمبر اکرم کو کافر بھی صادق کہا کرتے تھے. اب مسلمان ہو کر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا مانتے ہیں. پیغمبر اکرم صادق اور امین رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی. تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ مجھے بتائیے کہ قرآن اس موقع پر ہے یا نہیں، اس دنیا میں ہے یا نہیں؟ اگر قرآن اس دنیا میں موجود ہے تو پیغمبر اکرم کا اعلان ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی، قیامت آ جائے گی جدائی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ اگر آج قرآن موجود ہے تو اہل بیت کا بھی کوئی نہ کوئی مصداق موجود ہے. جیسے ہی آپ کہیں کہ کہاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت پر ایمان آ گیا. اگر آپ تعین کر کے بتا دیں تو پھر وہ غیبت نہیں، پھر وہ غیبت نہیں. غیبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہونے کو ماننا اور نظر نہ آنے کو ماننا. خدا کو ہم نے مانا اور خدا کو ہم نے غیب میں مانا، یعنی ہے مگر نظر نہیں آتا. بالکل اسی طریقے سے جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت موجود ہیں تو ہیں، جب وہ ہیں تو اگر نظر آ جائیں تو پھر وہ غیب نہیں ہے، وہ ظہور ہے.
اگر نظر نہ آئے تو پھر پیغمبر اکرم کے جملے کی تصدیق کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے غیب میں ماننا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.